سورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصوم. صلوا على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ چند دنوں سے ہمارا موضوع بحث ماہ رمضان کی فضیلتیں اور روزے کے فضائل، روزے کے ظاہری معنی اور باطنی معنی، روزے کے احکام اور روزے کے آداب اور اسرار کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نوجوانوں کے کچھ مسائل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ عصر غیبت میں نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور عصر غیبت امام علیہ السلام میں ایک نوجوان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہشام نے آپ کے اور میرے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فلسفہ روزے کے متعلق سوال کیا: یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا؟ ہشام ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، کئی ائمہ کو درک کر چکے ہیں، اور بالخصوص چھٹے امام کے خاص صحابی ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا: ہشام، پروردگار عالم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر اور غریب کے درمیان فرق مٹ جائے، تاکہ امیر اور غریب کے درمیان جو ایک خلیج ہے وہ خلیج ختم ہو جائے، امیر کو بھی احساس گرسنگی، بھوک پیاس کی شدت اور تکلیف کا احساس ہو۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو امیروں کو کیسے پتہ چلتا کہ بھوک کیا ہے، افلاس کیا ہے؟ اس روزے کی وجہ سے امیروں کو بھی احساس ہوا اس درد کا جس ایک غریب ہر روز دیکھتا ہے۔
لذا اس درد کو سمجھانے کے لیے، اس احساس کو جگانے کے لیے پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا۔ سوال کیا گیا کہ اگر یہی فلسفہ روزہ ہے تو پھر غریبوں پر روزہ کیوں فرض ہے؟ پھر تو صرف امیروں پر روزہ فرض ہونا چاہیے تھا۔ غریب تو ویسے بھی سارا سال روزے سے ہی ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تو یہ تو صرف امیروں پر فرض ہونا چاہیے تھا۔ جواب دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امیروں اور غریبوں دونوں پر یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے۔ امیر کو احساس گرسنگی کے لیے، بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف اور درد سے آشنا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے امیر پر روزہ فرض کر دیا، اور غریب پر اس لیے فرض کیا کہ غریب کو قربت خداوند متعال نصیب ہو، وہ درجات نصیب ہوں، وہ عالی درجات تک پہنچے۔ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اللہ کی طرف سفر، یہ غریب کے لیے اس وجہ سے فرض ہوا۔ جس طرح کسی نے حضرت کو دیکھا آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت اس طریقے سے کہ جو عبادت کا حق ہے، جو معصوم کر سکتا ہے، جو سید الانبیاء کر سکتا ہے۔ سائل نے پوچھا آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ پر تو تمام انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوا، آپ تو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اتنی زیادہ عبادت کریں، اتنی زیادہ دعا مانگیں؟ حضرت نے جواب دیا بے شک تو نے صحیح کہا، لیکن مجھے بھی ضرورت ہے، اور وہ اس لحاظ سے میں اس لیے عبادت کرتا ہوں پروردگار عالم کی تاکہ اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، اگرچہ بعض لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ معصومین علیہ السلام کو عبادت کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری کائنات انہی کے لیے خلق ہوئی ہے۔ لولا کا لما خلق تو افلاک، اے محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو خلق نہ کرتے۔ وجہ کائنات یہی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں یہی عظیم ہستیاں کہ جو وجہ خلقت کائنات ہے وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تاکہ پروردگار عالم کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اسی طرح روایت میں آپ کے اور میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے منقول ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا فرزند رسول فلسفہ روزہ کیا ہے، کیوں روزہ فرض ہوا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تمہیں یوم القیامہ، قیامت کی دن کی بھوک اور پیاس کا پتہ چلے۔ قیامت کے دن بھوک اور پیاس ہوگی، اور شدید طریقے سے ہوگی، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان احساس نہیں کر سکتا۔ روزے کو فرض کیا گیا تاکہ روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو تم یاد کرو، اور قرآن نے بھی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزے کی وجہ سے۔ آپ کی خدمت میں چند دنوں سے عرض کیا تھا کہ عبادات کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا روزہ ایک ظاہری معنی رکھتا ہے اور ایک باطنی معنی۔ ظاہری معنی یہ احکام ہے روزے کے جس پر آپ اور میں عمل کرتے ہیں، لیکن جو باطنی معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو، یہ وہ روزہ کرتا ہے جو آداب کے ساتھ بجا لایا جائے، آداب کے ساتھ وہ روزہ رکھا جائے، اسرار کے ساتھ رکھا جائے۔ آپ کے اور میرے 5ویں سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے روایت ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مجالس میں جتنی زیادہ روایتیں ائمہ معصومین کی بیان ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک گنج ہے، خزانہ ہے ہمارے پاس، اور اس کو زیادہ سے زیادہ روایات کتب معتبر، کتب اربعہ اور باقی کتابوں سے
ذکر کرنی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے ان روایات اور حدیث میں، ہر ایک مسئلے کا حل. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ لنا اہل البیت. اسلام کی بنیاد، حدیث آپ کی سنی ہوئی، میں صرف شاہد مثال نکال رہا ہوں جو میرا موضوع ہے اس کی طرف. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا عبارت اخرى اسلام کو 5 ستونوں نے سہارا دیا ہوا ہے. ستون، پلرز، اسلام کو سہارا دیا ہوا ہے. اس میں سے ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، اور 5واں ستون ہماری ان اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہے. باقی 4 میں رخصت ہے، اجازت ہے شرائط کے ساتھ، مگر اس 5ویں میں رخصت نہیں ہے. رخصت میں مانا کہ اگر آپ مسافر ہیں تو نماز کو قصر کر لیں، اگر مریض ہیں تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیجئے گا. مگر ولایت اہل البیت میں کسی قسم کی تخفیف اور ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. وہ سب پر واجب ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب. زکوٰۃ صرف امیر پر واجب ہوتی ہے، غریب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. مگر ولایت اہل البیت امیر، غریب، بادشاہ، غلام، عورت، مرد، چھوٹا بڑا، سب پر واجب ہے. ایک ستون اس اسلام کا روزہ ہے. سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ستون ہے جو ایک گھونٹ پانی سے ٹوٹ جائے؟ توجہ میری طرف. عرض کیا کہ اس حدیث کے بقول 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں جس نے اسلام کو سہارا دیا ہوا. ایک ان میں روزہ. آپ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا، آپ کا روزہ باطل، ستون ٹوٹ گیا. آیا اتنا کمزور ستون ہو سکتا ہے کہ جو ایک گھونٹ پانی سے ایک قطرہ پانی عمدن انسان پی لے اور ستون ختم ہو جائے، گر جائے؟ نہیں ہو سکتا. لذا ماننا پڑے گا کہ روزے کا ایک باطنی معنی بھی ہے. ہاں، ظاہری معنی کے اعتبار سے روزہ ایک گھونٹ پانی سے ٹوٹ جاتا ہے، ستون ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. لیکن جو باطنی معنی ہیں، آداب اور اوصاف اور اسرار کے ساتھ اگر روکا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، تو تب اس روزے کی قوت کا پتہ چلتا ہے، اس روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس روزے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. اور وہ طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، لقاء اللہ لے کر آتی ہے، اور انسان کو انقطاع دیتی ہے. انقطاع یعنی تمام چیزوں سے کٹ جانا، تمام چیزوں سے ختم ہو جانا. یہ روزہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے کاٹ دیتا ہے. اگر اس کو آداب، اسرار اور جو اس کا باطنی معنی ہے اس اعتبار سے یہ روزہ رکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی قوی اور مضبوط چیز ہے. ہاں، ظاہری طور پہ ٹھیک ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیا اور آپ کا روزہ باطل. معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زکات، ہر ایک چیز کی زکات ہوتی ہے. وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصَّوْمُ، جسم کی اور بدن کی زکات یہ روزہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے، روزے سے پہلے اور روزے کے بعد. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بدن کی زکات نہیں دی ہوتی، ہم نے صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھا ہوتا. صحیح معنوں میں روزہ یہی ہے کہ اس کے آداب کا خیال رکھا جائے اور ان آداب کے ساتھ روزے کو بجا لایا جائے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ یہ کس آداب کی بات کر رہا ہے اور ایسے کون سے آداب ہیں. ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے اور اپنے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن مجید میں ایک روزے کا ذکر ہے معروف و مشہور. میں آیت پڑھتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلایا اور مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. اسیر کے سلسلے میں بھی عرض کر دوں کہ جو اسیر آیا تھا یہ مسلمان نہیں تھا.
बकौल उस्ताद मुअज़्ज़म अतुल उज़्मा शेख जवादी आमुली हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। आजकल हमारे ज़माने के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुफस्सिर और आरिफ हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, मुअल्लिम अखलाक, बात करने का तरीका खूबसूरत तरीके से आराम से सुकून से बात करते हैं, न किसी की बात काटते हैं, न किसी पर चलाते हैं, न शोर मचाते हैं, आराम से खूबसूरत अंदाज से। अब देखें उनके अंदाज़ गुफ्तगू को देखें। आयतुल्लाह जवादी आमुली, हमने कुरान की तफसीर पढ़ी उनसे, वो फरमाते हैं कि ये जो असीर था उस ज़माने में मदीने में मुसलमान असीर हो ही नहीं सकता था। जब रिसालत माब का ज़माना था और असीर कैदी मुसलमान, ये सही नहीं है, बल्कि वो एक गैर मुसलमान असीर था, कैदी था। और जब एक गैर मुसलमान आया और दरवाजे पर दस्तक दी, और ये अजीम हस्तियां रोजे से थी। अब किस्सा तो आप सबको मालूम है, मैं कुरान से मिसाल देना चाहता हूं कि रोजे के दर्जात होते हैं। एक रोज़ा है जो आप और मैं रखते हैं, और एक रोज़ा है कि जो दूसरे रखते हैं। हम तो ज़ाहिरी रोज़ा भी रख लें, बड़ी बात है, और वो रोज़े के जो आदाब और जो बातनी तरीके से रोज़ा रखा जाता है वो तो बहुत ही अजीम इबादत है। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि इस अजीम इबादत को परवरदिगार आलम ने अपनी तरफ मंसूब किया। तकरार नहीं करूँगा, कल अर्ज़ कर चुका हूँ, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, वह अना अज्ज़ी बे, और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने कुछ मलाइका को मुवक्कल किया है, मलाइका को वकील बनाया है, मलाइका को यह जिम्मेदारी दी है कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि रोजादारों के लिए दुआ करते रहो। बाज मलाइका, उनकी और कोई ड्यूटी नहीं है, और कोई जॉब नहीं है उनकी, उनका काम ही यही है कि दिन रात हमेशा रोजादारों के हक में दुआ करते रहो। अब जब मलाइका दुआ करेंगे तो जाहिर है वो दुआ तो रद्द हो ही नहीं सकती। मलाइका की दुआ कैसे रद्द होती है? लिजा वो असीर और वो यतीम और वो मिस्कीन जो दरवाजे पर आया, और यहां ये अजीम हस्तियां मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये रोजे से थे, और फिर इनमें इस मतलब की तरफ इशारा बहुत जरूरी है, इसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। इस गिरोह में एक गैर मासूमा भी थी, जनाब फिजा। जनाब फिजा तो मासूमा नहीं थी और नहीं इसमत के दर्जे पर। मासूमीन तो मखसूस चहारदा मासूमीन है। तो मैं इस मसले पर सोचता हूं कि क्या वजह थी कि जनाब फिजा भी इस गिरोह में आकर शामिल हो गए? क्या वजह थी? अगर इफ्तार कराना ही था तो ये अजीम हस्तियां इफ्तार करा दी थी, जनाब फिजा को इनके साथ शामिल करने की क्या जरूरत थी? जवाब, बाज लोग कहते हैं ना कि हम तो मासूम नहीं हैं, हम तो मासूम नहीं बन सकते। तो उनके लिए ये मिसाल है कि हम ये नहीं कहते कि तुम मासूम बन जाओ, वो कोई नहीं बन सकता। हम कहते हैं कि तुम फिजा बन जाओ। फिजा तो बन सकते हो ना। और यही चीज अपनी खवातीन माँ और बहनों को के लिए भी तज़क्कुर है, हम सब के लिए। और दूसरा मतलब कि जो इस वाक़े से निकलता है वो ये है कि जो भी मासूमीन और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब आया वो फिजा बन गया। फिजा जब इनके करीब आई तो जब कलाम किया तो कुरान से किया, और जब यतीम और मिस्कीन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो फिजा ने भी अपने हिस्से की रोटी दे दी। और मजे की बात यह है कि जब ये इसार और ये कुर्बानी हो रही थी तो उसकी वजह भी खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी हम अल्लाह की हुब में, मोहब्बत में मिस्कीन को और यतीम को और असीर को खाना खिलाते हैं, और ये भी कहते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम ये खाना जो तुम्हें खिला रहे हैं कुर्बतन इलल्लाह,
اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں. کھانا اس طرح کھلانا چاہیے. کبھی بھی جب انسان کسی فقیر کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیشہ نیت یہ رکھے کہ یہ میں لوجہ اللہ دے رہا ہوں اور مجھے واپسی نہیں چاہیے. اب جب یہ نیت ہوگی، یہ خلوص ہوگا، یہ اخلاص ہوگا. ایک تو خود بھوکا پیاسا رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ ایک. نمبر 2، اس میں غیر مسلمان ہے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اگر بھوکا ہے پیاسا ہے تو اس کو بھی کھلا دو. نمبر 3، جب کھلا رہے ہو تو اس نیت سے کھلاؤ کہ لوجہ اللہ، صرف قربتاً الی اللہ. اس کو کہتے ہیں اخلاص، اس کو کہتے ہیں خلوص. جب اس طرح ہوگا تو پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ تم میرے راہ میں اخلاص کے ساتھ روٹیاں کھلاؤ، میں تمہاری شان میں آیتیں نازل کروں گا. درود بھیجو محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، عبادات اس طریقے سے ہونی چاہیے جو معصومین علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں. عصر غیبت میں ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کل قرآن سے ایک مثال دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آج قرآن سے ایک دوسری مثال، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم قرآن اور احادیث سے اس کو دیکھیں گے. اور احادیث میں بھی سب سے بہترین سورس وہ ہے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. اسی سے ہم عصر غیبت میں ایک نوجوان کی ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا، رول ماڈل کہا. نوجوان تھا اور نوجوانی میں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو کافی عمر پڑی ہے، ابھی تو بعد میں ہم نماز شروع کریں گے، حج پہ جائیں گے 40 سال کے بعد، فلاں کام انجام دیں گے بعد میں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. اسی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. چونکہ کچھ نئے چہرے ہیں اس لیے میں نے اس کو خلاصہ بتایا، پوری بات کو تکرار نہیں کرتا. دوسری مثال قرآن مجید سے نوجوانوں کے لیے وہ ہے اصحاب کہف کی مثال. 18 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا، سورۃ الکہف، اس میں یہ واقعہ بیان ہے. دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ واقعے سے کیا درس لینا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے. اکثر لوگ واقعے سے واقف ہیں، میں صرف واقعے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں نکال کر اور اپنے جو میرا شاہد مثال ہے اس کے لیے بیان کر دوں. نوجوانوں کا ایک گروہ جو اچھی پوسٹ پر تھا، یعنی بادشاہ کے دربار میں، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں لارڈز تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے، نوجوان تھے، اچھی پوزیشن پر تھے. بادشاہ نے کہا جو بھی شہر کے اندر داخل ہوگا تو شہر کے دروازے پر ایک بہت بڑا بت نصب کر دیا تھا، اس کو سجدہ کر کے اندر آئے گا. انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تقیے میں تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن جب ایسی بات آ گئی اب تو آپ یہاں تقیہ نہیں کر سکتے، لوگوں کا شہر سے آنا جانا ہوتا ہے، جب بھی آپ شہر کے اندر آئیں گے پہلے سجدہ کریں گے، وہ بھی بت کو. لذا انہوں نے تقیہ ختم کیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کریں گے، سجدے کے لائق تو فقط ایک ہی ذات ہے اور وہ باری تعالی ہے، اسی کی ذات ہے جو سجدے کے لائق. بت کو کیسے سجدہ کیا جائے؟ اب اس کا انجام، بادشاہ ان کے پیچھے تاکہ ان کو سزا دی جائے جو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ شہر سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں. بادشاہ کے لوگ کافی قریب آ گئے اور یہاں انہوں نے دعا کی کہ بار الہ ہم کو ان سے نجات دلا. تو پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم غار کے اندر سو جاؤ، کوئی تم کو نہیں دیکھے گا. لوگ آئے، سامنے وہ سو رہے تھے لیکن ان کو نظر نہیں آیا. انہوں نے وہاں بند کر دیا غار کو اور ایک تختی لگا دی وہاں، اور اس پہ پورا ماجرا لکھا کہ یہ جو ہے بادشاہ سے بھاگے ہوئے لوگ تھے
اور یہ غار کے اندر غائب ہو گئے، ہم کو نہیں پتا، بس یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 300 سال کے بعد یہ نوجوان جاگ اٹھے۔ اب جب شہر آئے تو دیکھا سب چیزیں بدلی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو پتا چلا، لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ وہی لوگ تھے، کیونکہ قصہ لوگوں کو معلوم تھا کہ آج سے 300 سال پہلے بادشاہ سے کچھ لوگوں نے جو فرار کیا تھا وہ غار میں غائب ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ آ گئے۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم تو اب آپ کو جو ہے ولی اللہ مانتے ہیں، اور اب آپ کا جو ہے اس جگہ کو مزار بنائیں گے، یہاں ایک بازار لگائیں گے، اور بہت سے لوگ دوسرے شہروں سے آئیں گے آپ لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے، اور اس طرح جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوگا اور بزنس بڑھ جائے گا۔ انسان اپنی طریقے سے سوچتا ہے، اس کے ذہن میں جو ہے اس حساب سے سوچتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بزنس مائنڈڈ، انہوں نے اس واقعے کو اس لحاظ سے دیکھا، بزنس کے لحاظ سے۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ چاند کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے روٹی کی طرح۔ اب اس کے ذہن میں روٹی ہے تو اس کو تو وہی جواب دینا ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس لحاظ سے سوچ رہے ہیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں اولیاء اللہ، اس سے تو ہمارا شہر مشہور ہو جائے گا۔ بعض جگہوں پہ وہ جب معجزات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اس گاؤں میں معجزہ ہوا ہے تو اب تو جو ہے لوگ آئیں گے، پھر یہاں ہم دکانیں لگائیں گے، اسٹال لگائیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا وہاں پہ کہ اب جب ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، وہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر دعا کی۔ کیا دعا کی؟ دیکھیں اس میں بہت لیسن ہے ہمارے لیے، بہت بڑا درس ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں بہت درس ہے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے۔ صرف تدبر کی شرط ہے، سوچنے کی شرط ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ بار الہ، اگر ہمیں یہ سب کچھ کرنا تھا تو ہمیں بادشاہ سے ہم نے فرار کیوں کیا 300 سال پہلے؟ ہم نے تو تیری طرف فرار کیا تھا، دنیا کو چھوڑ کے، دنیا داری کو چھوڑ کے۔ یہ تو پھر ہمیں دنیا داری میں لے کر آ رہے ہیں، اور اس دفعہ تو جو ہے بڑی غلط قسم کی دنیا داری میں کہ ہمارے نام پر یہ لوگ پیسہ کمائیں گے اور ہمارے سامنے سجدے کریں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم کو خدا بنا دیں گے کہ یہ تو خدا ہے۔ لذا دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم کو دوبارہ اسی حالت میں لے جا۔ پھر دعا قبول ہوئی، پھر سو گئے، اور اب جب اٹھیں گے نا، اس وقت اٹھیں گے جب آپ کے اور میرے 12ویں امام صاحب العصر و زمان تشریف لائیں گے تو یہ ان کے اصحاب میں سے ہوں گے، اصحاب کہف اصحاب امام علیہ السلام میں سے ہوں گے، اس وقت اٹھیں گے۔ نوجوانوں، ہم اس قرآنی واقعے سے کیا درس لیتے ہیں؟ نمبر 1، پہلا درس کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کام کرے، پروردگار عالم اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک درس ہے۔ من جہد فینا لنہدینہم سبلنا، تم میرے راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، میں تمہارے لیے 1000 راستے بناتا ہوں۔ نمبر 2، مقام، پوزیشن، سٹیٹس، پوسٹ جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن جب بات آ جائے اللہ تعالیٰ کی، اور بات آ جائے حرام حلال کی، اور بات آ جائے پروردگار عالم کی حب اور محبت کی، تو پھر نہ سٹیٹس کی ضرورت ہے انسان کو، اس کو ختم کر دینا چاہیے، نہ پوزیشن۔ یہ لوگ کورٹ میں اچھے اچھے عہدوں پر تھے، لیکن انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے، اپنے عہدے چھوڑ کر غار میں چلے گئے، آرام چھوڑا، گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر غار کی طرف شہر چھوڑ دیا۔ تیسرا درس نوجوانوں کے لیے بالخصوص، جو شخص بھی اخلاص رکھتا ہے، خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ جو دعا بھی مانگے پروردگار عالم اس کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا 2 دعائیں انہوں نے مانگی، دونوں دفعہ پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔
اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت عزیز رکھتا ہے. قرآن میں ان کا ذکر اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں لیکن ملائکہ جا کر ان کو جو ہے کروٹ بدلتے ہیں. ملائکہ جا کر ان کو آرام پہنچانے کے لیے ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. یہ ہے اس واقعے سے درس نوجوانوں کے لیے بالخصوص. بس خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کام کرے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، یہ بھی روایت ہے بعد میں پڑھوں گا، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا یہ مقام، یہ منزلت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج جو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو عظمت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت، حرارت فی قلوب المومنین، ایک حرارت بن چکی ہے مومنین کے قلب میں، قلوب میں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو بھی تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو بھی تھا اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ تو بہت بے نیاز ہے، وہ تو کئی گنا زیادہ دیتا ہے، انسان کے تصور سے بھی زیادہ. امام حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس مطمئن کہ جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی اسے راضی ہے، ہمارے بندوں میں شامل ہو جائے. عباد، اللہ کے بندے، یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے ایک شخص کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. ہمارے بندوں میں داخل ہو جا، ہماری جنت میں آ جا. اور کہتے ہیں مفسرین کہ یہ اس وقت ہوا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی مبارک پیشانی کو آخری سجدے کے طور پہ کربلا کی زمین پہ رکھا. کربلا کی زمین پہ امام حسین علیہ السلام آخری سجدہ. عزیزان گرامی، بہن دیکھ رہی تھی، تلہ زینبیہ سے بی بی دیکھ رہی تھی. کیا دیکھا؟ زیارت ناہیہ کے الفاظ، وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر ملعون سینہ اقدس پر. فرماتی ہیں عمر سعد تو دیکھ رہا، یہ وہ سینہ ہے جو رسول کے سینے پر سویا کرتا تھا. ابن سعد تیرے سامنے شمر بے ادبی کر رہا ہے اور تو کچھ نہیں کہتا، تو کچھ نہیں کر رہا. بس عزیزان گرامی ایک آواز سب نے سنی، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا. خیمے میں بیمار امام نے یہ آواز سنی، خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر تشریف لائے، عصا کے ذریعے سے، عصا کا سہارا لیتے ہوئے میری امام باہر تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں؟ نیزے پر ایک سر بلند ہے. بس انگشت شہادت سے اشارہ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بر اللہ اس مختصر اور قلیل عزاداری کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہ اگر حاضرین میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو جو واسطہ ہے ذکر توسل کا، ذکر مصائب کا، تمام بیماروں کو صحت شفا کامل عطا فرما. بار الہ مومنین اور مومنات آج کل مشکلات سے گزر رہے ہیں، بالخصوص پوری دنیا میں اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو زود و کوب اور شہید کیا جا رہا ہے، ان کے لیے مسائل بنائے جا رہے ہیں. بار الہ مومنین اور مومنات کی حفاظت فرما، شیعان امیر المومنین علیہ السلام کی حفاظت فرما. ہمارے دشمن اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما.
اور باراللہ ان تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، بالخصوص بانی حسینیہ موسی صاحب کے مرحومین کو بھی غریق رحمت فرما، اور جن مرحومین کے لیے آج یہ ایصال ثواب کی مجلس تھی باراللہ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے تمام شہدائے اسلام، شہدائے عزاداری، اور وہ لوگ کہ جو بے گناہ اس جرم میں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس جرم میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین سید علی حسین ابن سید حیدر حسین، سید علی محمد ابن سید محمد مجتبیٰ، کلثوم بیگم بنت میر نوازش علی، اور سید عباس حسین ابن سید حیدر حسین، ان کے لیے بالخصوص جملہ مومنین اور مومنات کے لیے بالعموم رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔